للعالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هزار قال وشوي دهن ومشروب نار ونوزنا مفتن كمال بألبيس. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو تاکہ محمد کی غلامی کا. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قدم تیرے بلغ العلا محمد النبي الأمي صاحب الجود والكرم معدن العلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. دوستو و بزرگوں، سالانہ روحانی نقش بندی اجتماع ہے اور سال ہر سال سے یہ عاجز اس مقام پہ حاضر ہوتا رہتا ہے. مختلف عنوانات میں یہاں پہ بات ہو چکی ہے اور ابھی ربل کی مناسبت سے میرے دل میں آیا کہ میں بھی تھوڑی بات اسی عنوان میں آپ کے سامنے پیش کروں. اور ابھی اول پہلی بہار کا یہ مہینہ اللہ نے منتخب کیا اپنے محبوب کی آمد کے لیے. وہ اس مہینے کو اللہ نے ہزاروں اور لاکھوں نسبتیں اور دلیں رکھی ہوں گی، لیکن یہ بڑی نسبت اس کو یوں حاصل ہوئی کہ اس کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا. 12 ربیع الاول پیر کا دن منتخب ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن روزہ رکھا کرو. کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سید الایام جمعہ ہے، تمہیں وہ بھی رکھو، لیکن پیر کے دن روزہ رکھو کہ میں محمد پیر کے دن پیدا ہوا.
اور مجھے اللہ نے بعثت عطا فرمائی، وحی آئی، پیر کا دن تھا، بڑی احمد کا دن ہوا پیر کا کہ اسی دن ہی آمنہ کے لال دنیا سے روانہ بھی ہوئے۔ تو میرے دل میں آیا کہ میں اللہ سے سوال کروں کہ آپ نے آخر اپنے محبوب کا چناؤ کب کیا کہ یہ میرا محبوب ہے؟ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں اللہ سے سوال کروں کہ میرے مولا آپ کے من میں کب آیا کہ آپ کا یہ محبوب ہوگا؟ آپ نے انتخاب کب فرمایا؟ فرمایا کنت کنزا مخفیا، رب ذوالجلال نے فرمایا میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ، میرے دل میں آیا کہ پہچان کرواؤں۔ وَخَلَقْتُ خَلْقِي، پھر ہم نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ یا اللہ کس کس کو پیدا کیا؟ ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا، عرش و کرسی کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، صحراؤں کو، دریاؤں کو، سمندر کو، مخلوقات کو، فرشتوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، مچھلیوں کو پیدا کیا، پانی ہوا کی مخلوق کو پیدا کیا۔ یا اللہ پھر انتخاب کیسے ہوا؟ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ہم نے تو چار قسمیں اٹھا کے دنیا کو بتا دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان جیسا کسی اور کو پیدا ہی نہیں کیا۔ دوسری پڑھ جلال نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پسند کر لیا، مخلوق پسند کر لی اور اس کا رتبہ بتا دیا، ان کا درجہ شان بتا دیا کہ ہم نے ایسی کوئی مخلوق اور پیدا ہی نہیں کی۔ یا اللہ پیدا کہاں ہوں گے؟ فرمایا آدم کو جنت میں پیدا کیا۔ یا اللہ ابراہیم کو فرمایا ان کو بھی جنت میں پیدا کیا، لیکن خلقتہ بیدی، ہم نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ فرمایا شرف ملا آدم کو 1,24,000 انبیاء کا ایک طبقہ بیچ میں چن لیا، اس میں ایک ہستی کو الگ کر دیا۔ اللہ وہ ہستی کون ہے؟ فرمایا وہ آمنہ کا نال ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ اللہ انتخاب تو ہو گیا، نام آپ نے کب تجویز فرمایا؟ رب ذوالجلال نے حضرت ابی طالب کا قول میرے قول البدی میں پڑھا، میں نے ان کا ترجمہ تشریح کر کے بتایا کہ فتجلی ربہ باسم المحمود، اللہ نے اپنے نام محمود کے اوپر تجلی ڈال دی۔ وخرج منہ نورا، اس میں سے نور نکلا، وسمى محمد، اللہ نے اسی نور کا نام
محمد تجوید کر دیا. اس لیے روز دعا تو مانتے کہتے وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ اپنے محبوب کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے جہاں سے بھیجا تھا وہیں پہ پہنچا دینا. امت ملی تو حامدون ملی. قیامت کے دن حمد کا جھنڈا آمنہ کے لال کے ہاتھ میں ہوگا اور میں اللہ کے محبوب کا نام چنا کیا اور تجوید بھی ہو گیا. تیرے گھر کے اندر عمل ہو جائے تم بھی سوچتے رہتے ہو کہ بیٹا مالک نے دیا تو یہ نام رکھوں گا, بیٹی عطا ہوئی تو یہ نام رکھوں گا. اللہ نے محبوب کا نام رکھ لیا. یا اللہ ہمارا بچہ پیدا ہو جائے ہم جا کے کونسل میں کمیٹی میں نام درج کرا کے آتے ہیں یا دانش لے کے رکھتے ہیں. یا اللہ اپنے محبوب کا نام کہاں لکھوایا؟ فرمایا ہم نے عرش بری کو پسند کیا, قلم کو پیدا کر دیا. الذی علم بالقلم, قلم کو علم عطا کر دیا. قلم کو کہہ دیا لکھنا شروع کرو. قلم نے لکھنے کی اجازت مانگی. اللہ کلمہ بتاتے جائیں. اللہ نے سب سے پہلے اپنے نام کو منکشف فرمایا جو چھپا ہوا تھا مخفی تھا. اور میں لکھوں گی انا اللہ. اللہ نے نام کو منکشف فرمایا اور عرش بری کے اوپر اللہ جیسے آپ نے پہلی مرتبہ اپنا نام ظاہر فرمایا اور لکھوایا عرش بری پہ. اللہ بعینہ آدم کے تمام میں موجود ہے. اللہ ہمارا بھی تو دل ہے, یہ بھی تو آپ کا گھر ہے. اللہ اس کے اندر بھی اپنے نام کو منکشف فرما دے اور ہمارے دل میں بھی اپنا نام بھی بندہ کروا دے. فرمائے انی انا اللہ لا الہ الا انا. میں اللہ, میں اللہ, میں اللہ, لا الہ کوئی الہ کوئی نہیں سکتا الا انا. میں اکیلا الہ, میں اکیلا معبود, میں اکیلا مسجود, میں اکیلا مشکل کشا, میں اکیلا حاجت روا, میں اکیلا مالک, میں اکیلا ہی خالق, میں عبد السماء کا نظام چلانے والا. انی انا اللہ لا الہ الا انا. آگے لکھو ملا کے فاصلہ بھی نہیں چھوڑنا. اللہ آگے کیا جملہ مکمل کیسے کرنا ہے؟ ہمیں لکھ دو محمد رسول اللہ. محمد میرا ہی رسول ہے اور میرا ہی محبوب ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے نبوت تو بانٹ دی, آدم کو بھی نبوت مل گئی, عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو نبوت بانٹ دی گئی, لیکن اللہ نے محبوبیت نہیں بانٹی. اللہ نے محبوب اپنے حبیب کو چنا, محبوبیت اکیلے آمنہ کے لال کو عطا فرمائی. علماء نے لکھا ہے جب رب الجلال نے حسن کو پیدا کیا 100 حصے کر دیا, 99 حصہ الگ کر دیا, ایک حصہ الگ کر دیا. ایک حصے کو رب الجلال نے آدھا آدھا کر دیا, آدھے حصے سے حسن کو بانٹنا شروع کر دیا. فرمایا آدھے حصے کے حسن میں اللہ نے عرش کا مزین کیا, کرسی کو حسن دیا, اللہ نے جنت کو سجایا, پھولوں کو چمکایا, غلمان کو بھی دیا, ابراہیم کو بھی دیا, فرشتوں کو بھی دیا, زمینوں کو حسن عطا کیا, آدھے میں سے پہاڑوں کو دیا, بلندیوں کو دیا, پستیوں کو دیا, صحراؤں کو دیا, وادیوں کو دیا, اللہ نے دریاؤں کو دیا,
دیا، اللہ نے پرندوں کو دیا، اسی آٹے میں سے مچھلیوں کو دیا، درندوں کو دیا، اللہ نے جانوروں کو دیا، اللہ نے جنات کو دیا، آدم کو بھی دیا، سارے نبیوں کو دیا، تجھے بھی دیا، تیری اولاد کو بھی دیا، مردوں کو دیا، عربیوں کو دیا، عجم کو دیا، خواتین کو بھی دیا، قیامت تک کے لیے بانٹ دیا۔ جو آدھا بچہ تھا اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ جب میں جنت میں جاؤں گا، جب آپ بھی جنت میں جائیں گے، ہمارے والدین بھی جائیں گے، ہمارے مشائخ بھی جائیں گے، جنہوں نے تربیت کی وہ بھی جائیں گے، جس نے کلمہ پڑھا شرک نہیں کیا۔ جب جنت میں جائیں گے اللہ جو حسن و جمال دے گا وہ یوسف علیہ السلام والا ہوگا، جو میری ماں کو ملے گا، میری بیوی کو ملے گا، میری بیٹی کو ملے گا، خواتین کو ملے گا، وہ تو حضرت اماں حوا علیہ السلام والا ملے گا۔ رب الجلال سے میں نے پوچھا اللہ یہ تو بتا دے وہ 99 حصہ حسن و جمال کا آپ نے کہاں کر دیا؟ رب الجلال نے بتایا ہمیں تو ضرورت بھی نہیں تھی، اللہ نے کہاں کر دیا؟ فرمایا سارا کا سارا حسن اٹھا کے ہم نے اکیلے آمنہ کے لال کو عطا کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے حسن کو تو بانٹا لیکن جمال کو نہیں بانٹا۔ اللہ نے جمال فقط آمنہ کے لال کو عطا کیا۔ فرمایا 12 ربیع الاول کی صبح میں دن بھی بڑا پیارا ہے اور رات بھی بڑی ٹھنڈی ہے، بڑی اطمینان والی ہے، بڑی سکون والی ہے۔ قیامت تو آ جائے گی، ایسی کبھی رات دنیا نہیں دیکھے گی، ایسا کبھی دن بھی نہیں آئے گا جس دن محبوب خدا دنیا میں پیدا ہوئے۔ اس دن سے لے کے اگلے سال اسی دن تک اللہ نے کسی ماں کو بیٹی نہیں دی، بلکہ سب ماں کو ملا تو صرف بیٹا ہی ملا۔ جس رات آمنہ کے لال پیدا ہوئے اس رات میں 6 بچے اور بھی پیدا ہوئے، ان کے نام بھی محمد رکھے گئے۔ اور تم نے کیوں نام محمد رکھا ہے؟ فرمایا اس لیے رکھا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس رات میں بچہ پیدا ہوگا، نام اگر محمد ہوا تو بڑا ہو کے وہ نبی اللہ بن سکتا ہے۔ لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ 6 بچے بھی جوان ہو گئے، ان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کیونکہ وہ نبی تھے ہی نہیں۔ جو نبی تھے انہوں نے بڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں، اللہ کا محبوب بھی ہوں اور اللہ کا آخری نبی بھی ہوں۔ فرمایا جس دن آپ پیدا ہوئے حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے، اس رات منظر کچھ عجیب ہو گیا۔ اللہ نے ہواؤں کو حکم دے دیا کہ مکے کا طواف کر کے آؤ، ستاروں کو حکم دے دیا تم بھی کعبے کا طواف کر کے آؤ، پہاڑوں کو حکم دے دیا تم بھی ذرا جھوم کے استقبال کر کے آؤ۔ فرمایا درختوں کو حکم ملا تم بھی سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اس وقت کیا منظر ہوا جب کسریٰ کے محل کے کنگر بھی ٹوٹ گئے اور ملک فارس کی آگ وہ بھی بجھ گئی، شیطانوں کا اوپر جانا وہ بھی بند ہو گیا۔ یہودیوں نے منظر دیکھا تو چل پڑے ملک شام سے 5 یہودی آئے، مکہ میں داخل ہو گئے، تحقیق تو کریں کہ یہ آمنہ کا لال ہے یا کسی اور کا بچہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے یا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے۔
کیونکہ آمنہ کے لال نے فرمایا میں تو اپنے ابا ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں، اور اپنی ماں حضرت آمنہ کا خواب بن کے آیا ہوں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے بدن سے ایک نور نکلا ہے، اور وہ نور نکلا جس سے مکہ بھی روشن ہوا، عرب اور عجم روشن ہوا۔ یہ خواب مکہ کی ہر عورت کو پتہ چل گیا، مکہ کے ہر مرد کو پتہ چل گیا کہ آمنہ جو بچہ جننے والی ہے وہ عام بچہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے خواب بھی بڑا دیکھ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی ماں آمنہ کے خواب کی تعبیر سن کے آیا ہوں۔ اپنے دادا ابراہیم و اسماعیل جب انہوں نے کعبے کی تعبیر مکمل کر لی، کعبے کے آگے بیٹھ گئے اور اب کی نظر پڑ گئی، فرمایا تم نے مزدوری کی، میرے گھر کو بنایا، ماں کو کیا سوال کرنا ہے، اجرت تو ماں کو ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ہم نے کیا مانگنا ہے، اللہ انہی میں سے اپنا رسول بھیج دے جو تزکیہ بھی کرے اور تیری آیات بھی پڑھ پڑھ کے سنائے، ان کو تعلیم بھی دے۔ اور میں دعا تو اسماعیل کی قبول ہوئی، دعا تو ابراہیم کی قبول ہوئی کہ آمنہ کے لال آ گئے، یہودی آئے آ کے پوچھا تمہارے حمل ہوا؟ ہم نے کہا حمل تو ہوا، تکلیفیں ہوئی، ہاں جی بڑی ہوئی، یہ گھر نہیں ہے، اگلے گھر میں داخل ہو گئے، کیا نام تھا بیٹے کا؟ محمد ہے، بتاؤ کہ تکلیف ہوئی؟ ہاں جی بڑی تکلیف ہوئی، یہ بھی نہیں ہے۔ آخر میں 7ویں گھر میں جا پہنچے، وہ تو حضرت آمنہ کا گھر تھا، وہ تو معطر و معمر گھر تھا، وہ تو منور گھر تھا۔ جا کے پوچھا آمنہ جب تیرا حمل ہوا مجھے تکلیف ہوئی؟ انہوں نے ہنس کے مسکرا کے بتایا نہ تو میرا پیٹ بڑا ہوا، نہ مجھے حمل کا وزن محسوس ہوا، نہ تھکن ہوئی، نہ تکلیف ہوئی، بلکہ امر مانے ہوا صرف ایام کا، باقی تو پتہ بھی نہیں چلا کہ دن کیسے گزر گئے۔ پہاڑوں کے ساتھ گزرتی تھی تو پہاڑ بھی مرحم کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیک یا ام نبی اللہ، اے اللہ کے نبی ہمارا میاں کو سلام ہو۔ بادل سایہ کرتے رہتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لگتی رہتی ہیں، کنویں کا پانی کنارے پہ موجود رہتا ہے، جس پتھر پہ پاؤں رکھ دو گلاب کا پھول بن جاتا ہے، جس گلی سے گزر جاؤ وہ گلیاں بھی مہک جاتی ہیں۔ میرے بدن کو اللہ نے معطر و معمر کر دیا ہے۔ حضرت آمنہ نے بتایا، انہوں نے پوچھا یہ تو بتائیں جب بچہ پیدا ہوا اور غسل کس نے کرایا؟ انہوں نے کہا غسل کس چیز کا؟ وہ تو پاک تھا، پاک پیدا ہوئے، فرمایا کان رسول اللہ، وہ تو دھلائے دھلائے پاک و پاک و صاف پیدا ہوئے۔ اچھا ختنہ کس نے کیا؟ کان مختونا، وہ ختنہ بھی ہو چکا تھا، کان مختونا، اور سرما بھی لگا ہوا تھا، محبوب پیدا ہوئے، حالت کیا ہے؟ کان مسجودا، وہ سینے سجدے کی حالت میں چلے گئے، سر اٹھا رکھا ہے، بدن جھکا رکھا ہے، گردن اٹھا رکھی ہے، نظر نگاہ رب ذوالجلال پہ ڈال رکھی ہے، انگلی بھی کھڑی کر رکھی ہے، اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔
کا باپ کہاں ہے؟ آخری علامت پوچھنی تھی، اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، جاؤ آمنہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دینا کہ یہ ان کو نہیں بتانا، کیونکہ یہ ارادہ کر کے آئی ہے، یہ تدبیر جوڑ کے آئے ہیں، یہ ختم کرنے کی نیت سے آئے ہیں، اور ہم نے تقدیر کا فیصلہ ازل سے جاری کر دیا ہے، یہ ختم کریں گے، ہم خاتم المرسلین بنا دیں گے۔ اللہ نے معبود کو خاتم المرسلین بنا دیا۔ بتانے لگی اظہار کرنے والی تھی، فرشتے نے منہ کے آگے ہاتھ دے دیا کہ آمنہ یہ نہیں بتانا کہ یہ یتیم ہے، کیونکہ ان کی نیت درست نہیں ہے۔ تو پھر کیا بتاؤں؟ جھوٹ بول دوں؟ جھوٹ تو عرب پہ نہیں تھا۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال جس علاقے میں پیدا ہوئے، بڑے مشرک تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچ کے زمانے میں سچا پیغمبر آیا، کافروں نے بھی گواہی دی۔ آپ نے پوچھا کہ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے کیسے پایا؟ میں نے تم میں زندگی تو گزار لی۔ سب نے کہا جربنا لک مرارا، کئی مرتبہ آزما چکے ہیں، ما وجدناک الا صدقا، ہم نے آپ پہ کبھی جھوٹ پایا ہی نہیں، جب بھی دیکھا آپ سچے ہی سچے تھے۔ معبود نے کہا کدھر کیا بات کروں، کیا بتاؤں؟ سامنے عبد المطلب کعبے کے دروازے کے آگے مسند نشین تھے، یہ پہلے گدی نشین ہے، یہ دربار والے گدی نشین نہیں ہوتے، وہ گدی نشین تو وہ مصلی نشین ہوتی ہے۔ عبد المطلب پہلا مصلی نشین تھے، بلکہ مسند نشین تھے، کسی کو ہمت بھی نہیں تھی ان کی مسند پہ پاؤں رکھنے، ادب کا تقاضا تھا اور شرم کا معاملہ تھا۔ 7 سال کے ہوئے آمنہ کے نال دوڑ کے جب گدی پہ قدم بھی رکھا اور بیٹھ گئے، لوگوں نے جا کے عبد المطلب کو آواز دی، جلدی آؤ، آج تک تو ہمارے بچوں نے قدم بھی نہیں رکھا، کسی کی جرت بھی نہیں ہوئی، یہ دیکھیں عبداللہ کا بیٹا آپ کی مسند پہ بیٹھ گیا۔ عبد المطلب آئے، آ کے بچے کو سینے سے لگایا، فرمایا تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے میری مسند کا وارث اللہ نے عطا کر دیا۔ انہوں نے کہا وہ باپ بیٹھا ہے، اشارہ کر دیا عبد المطلب کی طرف، وہ باپ بیٹھا ہے۔ سمجھ گئے یہ بات غلط ہو گئی، اچھا یہ تو بتاؤ یہ بچے ہیں کہاں؟ انہوں نے کہا تو بچوں کو طائف بھیج دیتی ہے۔ کیوں بھیج دیے؟ کیا تمہارے پاس کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، کیا تنگی ہے؟ وہ کوئی تنگی بھی نہیں ہے، کیونکہ طائف کے لوگ فصیح اللسان ہیں اور قادر الکلام ہیں، اس لیے بھیج دیتی ہے تاکہ ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو کے آ جائے۔ آپ کے بچے کو کون لے گیا؟ حلیمہ سعدیہ بڑی خوش نصیب خاتون ہے، ساتھ میں نبھا گئی، آمنہ کے لال کے گھر کے اندر داخل ہو گئی، گھر کو دیکھا روشن و منور ہے، اپنے بدن کو دیکھا بڑا کمزور ہے، اٹھنے بھی کمزور ہے، خود بھی بدن کمزور ہے، دودھ بھی بہت تھوڑا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ بچہ کو اٹھا لوں گی لیکن دودھ اس کو پلاؤں گی تو میرا بھوکا رہ جائے گا، اپنے کو پلایا تو یہ بھوکا رہ جائے گا۔ خیالوں میں بیٹھی ہے، اتنے میں محبوب خدا کو اٹھا کے چھاتی سے لگایا، اتنی دودھ بھر گیا کہ دونوں دو سراب ہو گئے، لیکن دودھ ختم ہونے کا نام بھی نہیں ہے۔ میں بھی جوان ہو گئی، میری مٹھی بھی جوان ہو گئی، طاقتور ہو گئی، لے کے دوڑی طائف تک، نہ پہاڑوں کو دیکھا، نہ خامن کو دیکھا، نہ بیٹے کو دیکھا، نظری ہے کہ چہرے انور پہ ٹکی ہوئی ہے،
ادھر دیکھنے کو دل بھی نہیں کرتا، کسی اور سے بات کرنے کو دل بھی نہیں کرتا۔ طائف میں جا کے داخل ہوئی، طائف کے اندر اندھیری کاری رات تھی، محبوب کی سواری نے قدم رکھا، طائف کی وادی روشن و منور ہو گئی، بارش نے استقبال کیا، جو سوکھے درخت تھے ہرے ہو گئے، بے پھل تھے ثمر آور ہو گئے۔ فرمایا حلیمہ سعدیہ نے گھر تو چلی گئی، جا کے لال کو سنا دیا، آپ نے اپنی بازو چہرے انور پہ رکھ دی، میرا جی نہیں بھرا کہ سوتے سوتے ایک مرتبہ دوبارہ دیدار کر لوں۔ میں نے جا کے آنکھیں چہرے سے آنکھ کی باتوں ہٹائی، اس سے اتنی نور نکلا کہ میرا حجرہ روشن و منور ہو گیا۔ میں نے کہا مارو زناب کون سا تیل جلاتی تھی، شراب تو بتائیں کون سا استعمال کرتی تھی؟ انہیں کہا فی لیالی المظلمہ، اتنی بھی کالی راتیں ہو جاتی، میرے پاس نہ چراغ تھا نہ دیا تھا، الا وجہ محمد، میرے پاس تھا تو صرف آمنہ بلال کا چہرہ تھا۔ اتنی برکت آ گئی کہ آپ کی بکریوں میں تھن اتنی بڑے بڑے ہو گئے، بکریاں بڑھنے لگی، دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ جب طائف کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حلیمہ کی بکریوں کا دودھ ختم ہی نہیں ہوتا، انہوں نے اپنی بکریاں لی اور حلیمہ سعدیہ کی بکریوں میں چھوڑا تھی، جب ان کی بکریاں واپس جاتی تو ان کا بھی دودھ بھرا ہوا۔ عجیب معجزات ہیں آتے ہیں۔ پر میں محبوب خدا پیدا ہوئے، حسن و جمال لے کے پیدا ہوئے، ایسا حسین ٹکڑا اللہ نے کسی انسان کو دیا ہی نہیں۔ سارے نبی حسین بھی تھے، جمیل بھی تھے، بڑی شان والے تھے، لیکن آمنہ بلال کو جو اللہ نے حسن و جمال دیا کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اور میں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبا ہمادارت کہ تو تنہا داری۔ سارے نبیوں کا حسن و جمال ایک طرف، آمنہ بلال کی خالی ایک ادا ہی ایک طرف۔ مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا بات کرتے ہوئے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کہ آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ قسم رب کی ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے سامنے محبوب خدا میں نے کبھی صرف بات کی ہے، ان کا کیا عالم ہوگا۔ گھروں کو نہیں جاتے تھے، بیویوں کو نہیں دیکھتے تھے، اولاد کے پیچھے نہیں دوڑتے تھے، جب بھی دوڑتے تھے محبوب خدا کے لیے دوڑتے تھے۔ اللہ تیرے محبوب کے دیکھنے بغیر گھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا، وطن بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، ماں باپ بھی قربان ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ ایک دن ایک سر چیزے پہ رکھ کے لے آئے، ابو عبیدہ کس کا سر لے آئے ہو، وہ کس کی گردن کاٹ آئے ہو؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ قربان جائیں، کسی اور کی نہیں کاٹی، اپنے باپ کی گردن کاٹ آئے۔ تیرے باپ نے کیا کیا کہ توہین کرتا تھا، میں ابو عبیدہ کا دیوانہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ میں نے جوش میں آ کے اس کی گردنی کاٹ دی، تو میں توہین تو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ قیامت تو آ جائے گی، عاشقان مصطفیٰ کبھی بھی توہین رسالت برداشت نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں؟ میں نے بڑا غور کیا، پاکستان کے کونے کونے میں روزانہ ہی میرے بیان ہوتے ہیں، جن کو تم بے دین کہتے ہو، تم سمجھتے اس سے دین کا کیا واسطہ ہوگا؟
جب عشق مصطفیٰ کی باری آتی ہے یہی باندھی لے جاتی ہے. غازی المدین کو دیکھو، نہ مدرسے کا پڑا ہوا، نہ خانقاہ کا گدی نشین تھا. کیا اس وقت پیر نہیں تھے، درباریں نہیں تھی؟ کیا نظرانے نہیں کر رہے تھے؟ کیا ہاتھ نہیں دھونے جا رہے تھے؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا؟ خطیب بھی موجود تھے، واعظ بھی موجود تھے، لیکن منظوری ملی تو گنبد خضرا سے غازی المدین کو مل گئی. اس نے کہا کوئی بات میری جیل کی ایسی بھی نہیں گزری جس میں مجھے محبوب خدا کا دیدار نہ ہوا. اللہ کرے مجھے بھی دیدار ہو جائے، اللہ آپ کو بھی دیدار کروا دے. چلے میں کیا بتاؤں آمنہ کے لال کتنی حسین و جمیل تھے. آپ کا قد تو درمیانہ تھا، نہ اونچا تھا نہ پست تھا، بلکہ بڑا خوبصورت تھا. بڑے قد والے قریب آ جاتے، ان کے قد نیچے ہوتے جاتے اور آمنہ کے لال کا قد ان سے اوپر ہوتا جاتا. یہ تو بڑا معجزہ تھا. اور اس کے بعد آپ کا سینہ کشادہ بھی تھا، پیٹ و سینہ برابر بھی تھے. فرمایا پشت ذرا چوڑی تھی، شانے پر گوشت تھے، بازو دراز تھی، ہتھیلیاں لمبی تھی، انگلیاں ہر انسان تھے کہ ہاتھوں سے ذرا لمبی تھی. اور فرمایا کہ بازو آپ کا بدن بٹھا ہوا تھا، جڑا ہوا تھا، رنگ آپ کا سکی کا مائل تھا. آپ روشن و برابر تھا، روشن و برابر تھا. گردن بڑی گول تھی، سلیقے سے بنی ہوئی تھی. چمک آپ کی گردن کی جو جلد تھی اتنی باریک تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کے نظارے کو دیکھنے کو دل آنکھیں بھرتی نہیں. دوسری پڑھے فرمایا آمنہ کے لال کا چہرے مبارک قدرے گول تھا، سر پورا گول تھا، رخسار بھرے ہوئے تھے، ابرو گھنے تھے، موٹے تھے، بھرے ہوئے تھے، پورے جڑے ہوئے تھے. اور بیچ میں ایک رگ تھی، جب آپ غصے میں ہو جاتے وہ رگ ابھر آتی اور پھڑکنے لگ جاتی. ناک مبارک بڑی پتلی تھی اور اٹھی ہوئی تھی، اور ہونٹ مبارک گلابی گلابی تھے اور نفیس تھے. دانت مبارک چمکدار تھے اور موتیوں کی طرح جڑے ہوئے تھے. نیچے کے دانتوں میں ذرا سا خلا تھا. جب آمنہ کے لال مسکرا دیتے تو وہ گلیاں بھی روشن و منور ہو جاتی. ایسا حسین چہرہ ہم نے غلاموں سے پوچھا، نبی کے پروانوں سے پوچھا، دیوانوں سے پوچھا. انہوں نے بتایا وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرِدِ النِّسَاءُ. آپ جیسا حسین اور جمیل آسن علیہ جملہ اجمل علیہ سمجھا لی نہ بات. اور میں آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. فرمایا کہ آپ جیسے آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ جیسے قد خلقت کما تشاء. آپ جیسے چاہتے گئے آپ کا رب آپ کو ویسے ہی بناتا گیا. حضرت انس رضی کہ 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا. میری نظر پڑ گئی ادھر، میں نے دل میں سوچ لیا کہ آج پتہ چلے گا کہ آسمانوں کا چاند خوبصورت یا ہمارا. میرے دل نے فیصلہ سنا دیا کہ چاند میں دھبا ہے، آمنہ کے لال کے چہرے میں کوئی دھبا نہیں. کی بچیوں نے ترانہ گا کے دنیا کو سنا دیا. 14 دن ترانہ گانے والی پتری زبان میں
سنیات الوداع مدینے میں آج بھی موجود ہے۔ اللہ تمہیں مدینہ دکھائے، تمہیں تو مدینے کی خبر بھی نہیں ہے۔ امام مالک سے جا کے پوچھو، انہوں نے 40 سال مدینے کی آنکھ دھرتی سے بال قدم ہی نہیں نکالا، مدینے کے عشاق میں سے ہے۔ فرمایا آدھا قرآن اترا تو مکہ میں، آدھا اترا تو پھر مدینے میں، پردے کا حکم ملا تو مدینے میں، زکوٰۃ کا ملا تو مدینے میں، جہاد کا حکم ملا تو مدینے میں، حج کا ملا تو مدینے میں، فرمایا جمعہ کا ملا تو مدینے میں، عیدین کا ملا تو مدینے میں، پہلی مسجد بنی تو مدینے میں، پہلی اذان ملی وہ بھی مدینے میں، پہلی قبر بنی جنت البقیع بنی وہ بھی مدینے میں، ریاض الجنت ہے تو وہ بھی مدینے میں، اور آمنہ کے لال ہے تو وہ بھی مدینے میں، وہ معطر و عنبر فضا ہے تو مدینے میں، وہ شفا والی مٹی ہے وہ بھی مدینے میں، تحویل قبلہ ہوا وہ بھی مدینے میں، جا کے دیکھو احد پہاڑ ہے جنت کا وہ بھی مدینے میں، فرمایا 70,000 روزانہ فرشتہ آتا ہے وہ بھی مدینے میں، فرمایا میرا ایمان ہے تو میری جان ہے تو وہ بھی مدینے میں، عشق المدینہ وابت فی المدینہ، وہ جینا بھی مدینے کا اور مرنا بھی مدینے کا، اللہ تمہیں مدینہ نصیب کرے، آمین کہہ دے۔ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا، معطر و عنبر گلیاں جا کے دیکھو تو صحیح، میرے آمنہ کے لال کے میرے بابو کے پسینے کی خوشبوئیں آج بھی مدینے کی گلیوں میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ عرب کے علماء تو یوں بھی کہتی ہیں المدینہ جزء من الجنہ، مدینہ کو اللہ نے پورے مدینے کو اللہ نے جنت کا حصہ بنا رکھا ہے، پورا مدینہ اللہ نے جنت بنا رکھی ہے۔ میں نے تو کئی مرتبہ مدینے جا کے اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ ہمیں جنت نہیں جانا، ہمیں مدینہ ہی لے لے، کیونکہ جنت میں پتہ چلا ہے کہ جنت میں ہر نعمت ہوگی، اللہ مدینے آگے دیکھ لیا، ہر نعمت موجود ہے، سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، راحت بھی ہے، ہر پھل بھی موجود ہے۔ یا اللہ جنت میں پتہ چلا ہے آپ بھی ہوں گے، آپ کا حبیب بھی ہوں گے، یا اللہ مدینے آگے دیکھ لیا آپ بھی موجود ہیں اور آپ کا حبیب بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، زمانے میں منظر ایسا پیارا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ آنا ہم نے کہ جنت بہت ہے حسین، مگر چھوڑ کر مدینہ ہم نہ جائیں کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں بچیاں ترانہ؟ بات یاد ہے نا؟ بھول تو نہیں گئے؟ بھول وداعی سنیات الوداعی 14ویں کا
چاند ابھی تو ہو کے آئے گا. اب 14 دن انتظار کیا, اس دن 14ویں کا چاند اور ادھر سے اللہ کا چاند. ابھی جلندری نے کہہ دیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے آقا کا چہرہ صاف ہے. سبحان اللہ. ایسا حسین چہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا انگلیاں کٹوا دی, جنہوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا انگلیاں بھی کٹوا دی, ساتھ گردنیں بھی کٹوا دی. یوسف علیہ السلام حسین بھی تھے لیکن ان کے چہرے پہ نظر ٹکتی ہی نہیں تھی, اور اللہ کے محبوب آمنہ کے لال ایسے حسین و جمیل تھے کہ چہرے انور پہ نظر پڑ جاتی تو پھر ہٹتی نہیں تھی. آپ کی آنکھیں ترچھی تھی, آج تک کسی انسان کی ایسی آنکھ نہیں دیکھی یہ ترچھی آنکھ اور بڑی آنکھیں, پلکیں بڑی لمبی. اکثر آپ یوں گردن جھکا کے بیٹھتے تھے, آنکھیں نیچے بند کر کے بیٹھتے تھے. جب آپ اپنی آنکھوں سے پلکیں اٹھا دیتے میرے آقا کے غلام بتاتی ہیں آپ کی آنکھیں اور یہ منظر ہم دیکھنے کے لیے بےتاب بیٹھے رہتے کہ جب پلکیں اٹھے گی تو ایسے لگے گا جیسے 14ویں کا چاند کالے بادلوں سے باہر آ گیا. اللہ نے ایسا کائنات میں کسی کو حسن و جمال نہیں دیا. صحابہ فرماتی ہیں ہم نے دائیں سے دیکھا حسین تھے, بائیں سے دیکھا حسین تھے, سامنے دیکھا حسین تھے, پیچھے سے دیکھا حسین تھے, لیٹے دیکھا حسین تھے, چلتے دیکھا حسین تھے. آنکھیں بند کر کے جب دوبارہ دیکھا تو پہلے سے بھی زیادہ حسین تھے. میرا بچہ پیدا ہو حسین ہوگا, پیار کرنے کو دل کرے گا. اگلے دن آگے دیکھا تو کہتے ہیں یہ تو کل والا لگتا ہی نہیں ہے. ہاں یہ اس لیے کل نیا پیدا ہوا, ورم تھی, چہرہ پھلا ہوا تھا, آج شکل اور ہو گئی. ماں نے بتا دی ہے انتظار کرو, ابھی تو یہ بچہ کئی شکلیں تبدیل کرے گا. اصلی شکل تو جوانی میں نظر آئے گی. جوانی آ گئی, شکل بدل گئی, رنگ بدل گیا, کشش بدل گیا, مزاج بدل گیا, بڑھاپا آ گیا. لوگ پوچھتے ہیں آپ کا تعارف کیا ہے, یہ کہتی ہے تیرا نام یہ ہے. ارے تجھے کیا ہو گیا؟ مجھے غموں نے مار ڈالا, مجھے دکھوں نے مار ڈالا. شکل پہ جان سے بھی چلی گئی. قربان جاؤں آمنہ کے لال پیدا ہوئے, حسن و جمال ملا. روز دن آتا اللہ کے نبی کا حسن و جمال پہلے سے بھی بڑھ جاتا, کبھی ختم نہیں ہوا. 55 سال بعد حلیمہ سعدیہ کو پتہ چلا کہ میرا شہزادہ فاتح اعظم بن کے کعبے پہنچا ہے. پائے سے چل پڑی بوڑھی اماں, کمزور بھی بڑی ہو گئی, لاغر ہو گئی, دکھائی بھی کمزور ہو گئی. ہاتھ میں عصا ہے, چلتی جا رہی ہے. قریب آئی, دل میں خیال آیا میری نظر دھوکہ تو نہیں کھائے گی, بڑے کمزور ہو گئی ہے, بینائی کم ہو گئی. آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھا ہے, چشمے کا رواج ہی نہیں تھا. یقین تھا تو نظر پہ تھا کہ میری نظر دھوکہ نہیں کھائے گی, اپنے لال کو شہزادے کو پہچان ہی دے گی. یقین تھا کہ اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. کملی والا کعبے کے آگے بیٹھے تھے, یوں گردن جھکا کے باتیں پہلے گفتگو تھے. آفتاب نبوت چمک رہا تھا, اصحاب کا نجوم بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اچانک چہرہ مبارک اونچا کیا اور سامنے بوڑھی اماں نظر آئی. کملی والا کھڑے ہو گئے, اپنی کملی مبارک اٹھا دی, جا کے قدموں میں بچھا دی اور جا کے لپٹ گئے, گلے لگ گئے, روتے گئے, اتنی لگ گئی. آپ نے ہاتھوں کو چوما, سر کو چوما, پیشانی کو چوما, گلے لگ کے بڑی دیر تک روتے رہے. اصحاب قیف
پیغمبر نے پوچھ لیا کملی والا کون ہے خاتون؟ فرمایا یہ تو میری ماں ہے، یہ حلیمہ سعدیہ۔ 55 سال کے بعد دیکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ حسن میں کوئی فرق نہیں آیا، جمال میں فرق انشاءاللہ مجھے نظر آ گئے، آپ کو بھی آ جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ قبر میں جائیں گے، فرشتہ پوچھے گا ماذا تقول لہذا الرجل، کیا جانتے ہو اس ہستی کے بارے میں؟ تو میری زبان تو گواہی دے دے گی کہ ھذا نبی جی محمد رسول اللہ، یہی تو ہے میرے نبی جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ مدینے والے کے غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ یہ کتنے دن کے غلام بنو گے؟ کتنے؟ آج کی رات کافی ہے، اجتماع کی رات آئے بیٹھے ہیں تو تاریخ تو نہیں، آج کی رات غلام سوچ لیں، جلد بازی نہ کریں۔ ساری زندگی کا بننا یا نہیں بننا؟ یہ پوری زندگی کا بننا چاہتے ہیں؟ جو وقتی نیک نہیں بننا، جو وقتی عاشق رسول نہیں بننا، جو وقتی رمضان میں تم نیک بن جاتے ہو، جو وقتی کعبے میں جا کے نیک بن جاتے ہو، جو وقتی مسجد میں آ کے نیک بن جاتے ہو، اگر بننا بھی ہے تو خود وقتی عاشق رسول بھی بن جاؤ۔ یہ 10 دن کے نہ بنو، فقط 12 دن کے نہ بنو۔ اگر غلام بننا ہے تو تمام زندگی کے غلام بن جاؤ۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ دیواریں سجائی ہیں، دیواریں، گلیاں روشن کی ہیں۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا تجھے مکان میں بتیاں لگائی تھی نہیں وہ جلائی تھی، کبھی اللہ یہ نہیں پوچھے گا انہیں گلیوں کو منور کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ البتہ اللہ یہ تو پوچھیں گے کہ میرے محبوب کی اتباع کیوں نہیں کی تھی۔ یہ سوال ہو سکتا ہے۔ اور دیواروں کو سجانے والوں، چہرے کو کیوں نہیں سجایا؟ اور گلیاں روشن کرنے والوں، اور دل کے کوٹھے کو روشن کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہو سکتا ہے۔ اس لیے وعدہ کرتے جائیں کہ آج کے بعد غلام بنیں گے تو فقط آنا کے دھال کے بنیں گے۔ بنو گے نہیں؟ غلامی کرتے ہو، جان وڈیروں کی کرتے ہو، سرداروں کی غلامی کرتے ہو۔ مزہ تو تب ہے اس کی کائنات غلامی کرے، چلے فرشتے غلامی کرے، ابراہیل غلامی کرے، اس کی حور و غلمان غلامی کرے، چلے ہم بھی ان کی غلامی کریں، کریں یا نہ کریں؟ داڑھی رکھو گے نہیں رکھو گے؟ جی نیکی میں شرم نہیں ہے، گناہ میں حیا، شرم بات گناہ کی ہے۔ داڑھی کٹوانا گناہ ہے، منڈوانا گناہ ہے۔ شرم تو اس کو آنی چاہیے جو گناہ کرتا ہے۔ نیکی میرے حضرت علی مرتضیٰ سے رحمت اللہ علیہ ایک بندے نے کہا کہ آپ کا مرید ہے، بڑا افسر ہے اور تسبیح یوں ڈال کے پڑھتا ہے، ہاتھ لمبا کر کے اکڑا کے، اور تسبیح لوگوں کو نظر آتی رہتی ہے، یہ ریا نہیں ہے، آپ اس کو سمجھا دیں۔ میرے شیخ مسکرا پڑے، فرمایا جب لوگ گناہ کرتی ہیں دکھا کے، کبھی ہمت ہوئی ان کو جان کے روک لے۔ جب گناہ دکھا کے کیے جائیں گے، اب نیکی بھی دکھا کے کی جائے گی۔ اس کا مقابلہ ایسے ہی کرنا پڑے، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ داڑیاں دکھانے کے لیے ہے، نماز مسجد کی دکھانے کے لیے ہے، جمعہ کی نماز دکھانے کے لیے ہے، وقت اللہ یوں کہہ دیتے شب کے پڑھو گھر میں پڑھ لو، نہیں باہر نکل کے آؤ۔ جب سردار مسجد میں جائے گا، تاجر تاجروں کا صدر مسجد میں جائے گا، باپ مسجد میں جائے گا، وڈیرا مسجد میں جائے گا۔ میں ایک علاقے میں گیا، بڑے بڑے حکومت سرداروں کی بڑا علاقہ ہے، لیواری ہے۔ میں مسجد میں گیا تو مسجد میں لوگ سوئے پڑے تھے، میں نے کہا اعتکاف کرنے کا نہیں، میں نے کہا یہ کون ہے اتنی بڑی بڑی داڑھی ہیں؟ انہوں نے کہا علاقے کے بڑے سردار ہیں سارے،
یہ صبح ہوتی ہے اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں، جس نے کام کرانا ہے مسجد میں، فیصلہ کروانا ہے مسجد میں، بات کرنی ہے مسجد میں، جب فارغ ہوتے ہیں وضو کر کے نفل پڑھتی ہے، جب فارغ ہوتے ہیں وضو کر کے رب کے قرآن کی تلاوت کرتے، مزہ آ گیا۔ جب وہ آتے ہیں تو مسجد بھی اتنی بڑی مسجد بنا رکھی تھی، مجھے جمعہ پڑھانے 10,000 سے زیادہ لوگ ہو گئے، مزہ آ گیا مسجد میں۔ اس لیے جب بڑا جاتا ہے تو چھوٹے بھی ساتھ جاتے ہیں، ماں مسلم بھی ہو تو بچہ ساتھ ٹھہر جاتا ہے نا، اسے سجدے کا طریقہ نہیں آتا پھر بھی سجدہ دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے عادت بناؤ کہ ہم نیکیوں کام کریں گے، جیسے گناہ کیا تھا دنیا کو دکھا دکھا کے، اب نیکی کر کے دکھاؤ۔ پہلے گناہ سے شیطان کو خوش کیا تھا، اور رحمان کو خوش کرو نیکیاں کر کے۔ اب مدینے والے آقا کو خوش کرو گے نہیں کرو گے؟ داڑھی رکھو گے نہیں رکھو گے؟ ایک نوجوان تو وعدہ کریں کہ میں داڑھی رکھوں گا، ہاتھ کھڑا کر اونچا اونچا سیدھا، اجتماع کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگلے دن میں ایک علاقے میں گیا، میں اتنی بڑی داڑھی والا بندہ ملا، اس کے انگلیوں میں انگوٹھیاں تھی، ہاتھ میں کھڑے تھے، داڑھی بڑی تھی ناک میں۔ میں نے کہا آپ نے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہاتھ میں انگوٹھیاں، ہاتھ میں کڑا بھی ہے، کیا پہلے تشی ہے؟ اس نے کہا جی میں اہل تشی ہوں۔ میں نے کہا داڑھی تو آپ نے اہل حدیث والی رکھی ہوئی ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے۔ وہ ہاتھ پڑا، کہتے یہ داڑھی آپ نے رکھی ہے۔ میں نے کہا میں نے رکھوائی ہے؟ کہتا آپ کا بیان تھا میں وہاں شامل تھا، آپ نے اتنی زور دیا داڑھی کے معاملے میں، شاید میں کبھی رکھتا بھی نہ، میں نے اس دن سے داڑھی کو چھوڑ دیا، یہ اتنی بڑی داڑھی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جس رب نے یہ کام کر دیا آگے اللہ دوسرا بھی کر دے گا، کر دے گا نا۔ آپ کے اوپر میری حجت ہے کہ آپ میرے جنت کے ساتھی ہیں، بنے گے نہیں بنے گے؟ کیا اکیلے نکل جاؤ گے؟ جب جیب کھول ہوتی ہے تو ٹھیک ہے نکلے چلو، کسی کو نہیں دیکھ رہا، جنت کا ٹکٹ ملتا ہے جب دوسرے راستے سے نکلے، ایسا نہیں کرنا۔ وہاں دیکھنا ہے کہ کہیں محمد شاہ ٹھہرا ہوا تو نہیں، اللہ کو جب میں بات کہا قیامت کے دن موڑ کے ضرور دیکھنا۔ اللہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا تھا کہ اگر مرنے کے بعد قبر میں میرا چہرہ دیکھو کہ کعبے کی طرف ہے تو گھر چلے جانا، اگر میرا کعبے سے منہ مڑ جائے تو گھر نہ جانا، قسم ہے تمہیں، جب تک میرا رب میرے سراتی نہ ہو جائے۔ بڑی مشکل بنا چلے قیامت کی۔ میں تم سے آواز جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ امت کے دن اللہ تمہیں جنت لے جائے، یقین جائے، شک نہ کرنا، ہم نے جنت میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے، مجھے تو یقین ہے ادھر روح نکلے گا ادھر رب کے ذوالجلال کا دیدار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن اٹھا لیں گے کہ سب سے پہلے لا تقنطوا والوں کو نہ پیا جائے، ہم آ جائیں گے۔ آپ لوگ تھے نا، تمہیں یقین تھا نا کہ میں رب تمہیں فوراً بخش دوں گا، چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس لیے امید سے جینا ہے اللہ کو جنت لے جائے تو مجھے ساتھ لیے جانا، کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، چاہے 1000 کو لیے جاؤ، جنتی ہزاروں کی سفاری کر سکتا ہے، لاکھوں کی کر سکتا ہے۔ جب رب دریا رحمت بہائیں گے نا، شیطان بھی لین میں لگ جائے گا، اسے بھی امید لگ جائے گی شاید آج میں بھی بخشا جاؤں گا۔ اتنی رحمت کا دریا رہے گا قیامت میں۔ ہم تو اللہ کو ماننے والے شرک نہیں کرتے، ان الشرک لظلم عظیم، نا اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو ہم اپنی بیوی کے ساتھ دوسرا شوہر برداشت کرو گے؟ جی تیرا بیٹا دوسرا باپ کو بول نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں بیٹا میں بھی تیرا ابا ہوں، وہ کہتا نہیں میرا ابا وہ ہے جو میری ماں کا شوہر ہے۔ شوہر دوسری یعنی بیوی کہتی ہے دوسری بیوی نہ لانا، شوہر کہتا ہے دوسرا مرد نہ لانا، بیٹا کہتا ہے میں دوسرے کو باپ نہیں مانتا۔ تو تیری غیرت کیا ہوگی جو میرے مولا کی غیرت ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اکیلا تیرا رب ہوں، میرے سوا کسی سے آج امید نہ لگانا۔ دعا کریں گے، دعا کے 4 اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو، اخلاص سمجھاری بات۔ دوسرا اصول کیا ہے عبادت کا کہ دعا کے الفاظ پہ توجہ، بے توجہ سے نہیں، جو بھی وظیفہ پڑھو دعا مانگو نماز پڑھو پوری توجہ کے ساتھ، اخلاص اور توجہ۔ تیسرا قبولیت پہ یقین،
شک نہ ہو، یقین ہے کہ قبول، جس طرح کی جھولی گزاری ہے کوئی خالی نہیں کیا۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ اگر تمہیں پتا چلے کہ میری دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوا، پھر بھی بدگمان نہیں ہونا کہ یہ دعا رد ہو چکی ہے۔ اللہ وہ دعا کہاں چلی گئی؟ فرمایا جب بلائیں قریب آ جاتی ہیں، حادثہ، بلا، بیماری، تکلیف، اذیت، صدمہ، کوئی چیز پاؤں کے قریب، بدن کے قریب، دروازے کے قریب، گھر کے قریب، اللہ فرماتے ہیں تجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان بلاؤں کا، ادھر تو دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم تیرے اوپر سے ساری بلائیں ہٹا دیتے ہیں۔ تو میں توبہ کی کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں۔ جو حضرات بیعت ہونا چاہیں بھلے نیت کر لیں، جو پہلے سے بیعت ہیں کسی عذر سے ان کی بیعت نہیں ٹوٹے گی۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اعوذ باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ، اللہ پاک نے قبول کر لی، معاف کر دی، مبارک معافی مل گئی، گناہ بھی معاف ہو گئے۔ خالی معاف نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو نیکیوں میں بدل دیا۔ جب آپ نیکی کرتے ہیں نا گناہ معاف ہو گئے۔ یاد کریں نماز پڑھی ایک صحابی رسول ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ گناہ گار ہوں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہو گئے گناہ گار ہوں، بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہو گئے گناہ گار ہوں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے نماز پڑھائی مدینہ منورہ کے اندر، پھر آپ متوجہ ہوئے کون تھا میرا غلام؟ وہ کہہ رہے تھے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کا غلام جو بڑا گناہ گار ہوں۔ آپ نے فرمایا تم تو گناہ گار ہوتے نہیں کملی والا میں ہی گناہ گار ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، یہ وہ تو میں نے پڑھ لی ہے۔ فرمایا جو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے وہ گناہ گار پھر رہتا ہی نہیں ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے، لیکن توبہ فرمایا توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ان گناہوں کو پھر نیکیوں میں بھی لے کے آتی ہے۔ یعنی گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں توبہ کے بعد۔ توبہ اتنی بڑی نعمت ہے، ہر وقت کرنی ہے، ختم نہیں کرنی، اور بھلے گناہ ہوں نہ ہوں۔ توبہ عبادتیں کیے رکھو، باب التوبہ جنت کا دروازہ، باب الدعاء جنت کا دروازہ، باب الصلاۃ جنت کا دروازہ، باب الجہاد جنت، یہ سارے جنت کے دروازے۔ فجر کی نماز کے بعد دوسری کی تصویر، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار۔ آج کا رمضان کی پابندی کریں گے نا، اس کی پابندی۔ آخری گزارش یہ ہے کہ تقویٰ کیا کریں، تقویٰ مزہ اٹھائیں، زندگی کا لطف اٹھائیں۔ بے لذت زندگی کیوں گزار رہی ہے؟ آؤ مزہ اٹھائیں، تقویٰ اختیار کریں۔ تقویٰ کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، بھلے جھوٹ بول کے تمہیں دنیا کی بادشاہی ملنے والی ہو، ٹھوکر مار دو مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو جنت چاہیے اور جنت کا مالک رب چاہیے، کیونکہ سچ سے میرا اللہ خوش ہوتا ہے، جھوٹ سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان کو نہیں کرنا، رحمان کو کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اور حلال کھانا، عقل حلال سندھ کے مقال۔ ہم صوفیاء کے دو بڑے اصول ہیں، سچ بولیں گے، حلال کھائیں گے، مزہ آئے گا، مسجد میں، عبادت میں، مجلس میں، اجتماع میں، تلاوت میں، زیارت میں، ہر عمل میں مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کرنے، مراقبہ، آنکھیں بند کرنے، زبان تالوں سے لگا۔
گردن جھکائیں دل کی طرف، آنکھیں بند کر لیں اور متوجہ ہو جائے رب الجلال کی طرف، اور دل کے اندر یہ خیال جما کے بیٹھیں کہ میرے دل کے دھڑکن میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ
حفظ و امان والا بنا، قبولیت والا بنا. الہ العالمین جو بیان کیا بولنے کی غلطی معاف فرما. زندگی بھر میں 40 سال سے بیانات ہو رہی ہیں اللہ بے شمار غلطی ہوئی بولنے کی، صرف ہماری باتیں جو تیری ساری معاف فرما. یا اللہ ادھر زندگی بچ گئی ہے، ہم بنا خطا سے بچا، ہر نیکی اور بھلائی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مولانا عبدالحمید صاحب کی نصیحت میں خوب برکت عطا فرما، اور مولانا قاسم صاحب کو نصیحت دیا فرما. یا اللہ کے پورے خاندان کو آسمانی تحفظ عطا فرما. یا اللہ ہماری کنت شریف کی خانقاہ اور مسلم بچے کی خانقاہ اور ہمارے ساتھ مختلف جتنی خانقاہیں ہیں پورے عالم کے اندر سب کی حفاظت فرما. شرک و بدعات و رسومات سے بچا، اہل حق و توحید والا ایمان نصیب فرما. یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، خشوع و خضوع نصیب فرما.